أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ہے نیشا کیبل نیٹ ورک قریب پیلی دی درگاہ ممتاز باغ بارکس حیدرآباد. حج کا آغاز ہے جب یہ عاشقان رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خرامہ حاضر ہوں گے تو ان کے لبوں پر درود و سلام اور مدحت کے زمزمے سجے ہوں گے اور کہیں گے تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں. تو آج کی محفل انہی کی تہنیت میں منعقد کی گئی ہے. میں اس مقدس محفل کے آغاز کے لیے عالی جناب قاری حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں. داعی محفل عالی جناب مرزا احمد بیگ صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی کی گلپوشی فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. قاری حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی قرأت کلام پاک سے محظوظ فرما رہے تھے. اب میں محترم حضرت مولانا عبداللہ بن احمد القرمشی صاحب قبلہ سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں.
میں جناب مرزا سلیم بیگ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی گلپوشی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم نگران محفل، ذی احترام حاجی صاحبان، اس مقدس محفل کے آرگنائزر نشا کیبل، معزز حاضرین، آج کا یہ مقدس اجتماع اور نعتیہ محفل اس مسرت میں منعقد کی گئی ہے کہ حاجی صاحبان کی گلپوشی کی جائے، اور اسی طرح اس خوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے اپنی خوشی، اپنی مسرت کا اظہار کیا جائے۔ محترم بزرگوں، مجھے آج حج کی فضیلت یا زیارت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے، کیونکہ جہاں نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جانے والی ہے، منظوم نذران عقیدت بارگاہ مصطفی میں پیش کیا جانا ہے، کچھ کہنے سے زیادہ سننے ہی میں مزہ آئے گا۔ لیکن اتنا کہوں گا کہ حاجیوں کا وداع اور حاجیوں کا استقبال ملت اسلامیہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ آج کل کی مصروف و مشغول دنیا میں پیسے کی فراوانی کی وجہ سے لوگ اس خصوص میں متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اسے بھی ایک عام سفر کی طرح برتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ایمان والے دل، جن کے دلوں میں حرارت ہے، کسی نہ کسی طرح ہمارے شہر میں بھی بڑا شاندار حاجیوں کا وداع ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے۔ حج کمیٹی سے جو حاجی جاتے ہیں، حکومت اور دیگر ادارے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حاجیوں کا وداع ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وداع اور استقبال کی اہمیت ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے حاجی کے بارے میں وہ ہمارے محلے کا ہے، ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، ایک عام آدمی ہے، تاجر ہے، یا اس کے شب و روز ایسے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے؟ بلکہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ دیکھا جائے کہ یہ اس کا عزم سفر کدھر ہے۔ اسی لیے امت ساری کی ساری
اس عزم سفر مکے یا مدینے کے عزم کی وجہ سے اہمیت دیتی رہی ہے۔ اللہ نے جسے عزت اس سفر کی وجہ سے دی ہے، ہر ایمان والے کا لازمہ ہے کہ وہ بھی جس کے دل میں ایمان ہے خدا کی اس دی ہوئی نسبت، اس اعزاز کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے۔ تو نشا کیبل ہماری بستی کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ ایک دینی تحریک کا کام کر رہا ہے۔ یہ کمائی کے ذریعے سے ہٹ کر ان کا مقصد کچھ بھی رہا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن ان کی توجہ اور نشا کیبل کی مذہبی پروگرام پیش کرنے اور مذہبی نشریات کا جو اہتمام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی کے دیکھنے والے خرافات سے بچ کر ان کے وقت کا ایک بیشتر حصہ دین کی باتیں سننے اور نعت و قرأت سے محظوظ ہونے کا مواقع عوام کو مل رہے ہیں، بستی کو مل رہے ہیں، اور قبولیت ایسی ہوئی کہ اس کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بارکس کا یہ چینل اولڈ سٹی کے اندر بھی گھس چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوندہ انہیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کا حلقہ، اس کے فائدے کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، لوگ حاجی کو دیکھتے ہیں، اس کے ماضی و مستقبل پہ بحث کرتے ہیں، یہ صرف نظر کر جاتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے، حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ جب مکہ یا مدینہ پہنچا، شفاعت سے مالا مال ہوا، مغفرت سے مالا مال ہوا، اور اتنا بابرکت ہو کے پلٹتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو بھی اس سے ملتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ کیوں؟ وہ کعبہ دیکھ کر آیا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر کے آیا، صفا و مروہ کی سعی کر کے آیا، عرفات میں ٹہر کر آیا، مدینہ پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ اپنے لیا ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، میرے پاس آتا ہے روزے پر، اس کی شفاعت مجھ پر واجب۔ تو نہ صرف اس کی شفاعت کا ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے لے لیا، جس کے شفیع ہو جائیں، ضامن ہو جائیں تو پھر اس کی مغفرت میں کلام ہی کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حاجی جو جاتا ہے وہاں احترام کرے، فسق و فجور سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اور مناسک حج ادا کرے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی ارشاد ہے حدیث پاک کا ایک آخری جز بھی بڑا اہم ہے، یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی کی نہ صرف دعائیں سنی جاتی ہیں، بلکہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی دعائیں سنی۔ تو یہ وداع اور استقبال کا پس منظر یہ ہے، وداع کرنے والے جو خلوص و محبت سے وداع کرتے ہیں، یہی دل میں ان کے تمنا ہوتی ہے کہ ہم حاجی کی عزت کریں، حاجی وہاں جا کر جو دعا کرتا ہے اس میں ہم بھی یاد رہیں، اور اگر حاجی کی دعا وہ نکلے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس کا سفر باعث برکت ہوگا۔ ایک پہلو اس کے اندر چھپا ہے، اور بزرگو دوستو، حاجی کی اللہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے
ویسا حاجی ہے کیا؟ اس درجے کا ہے کیا؟ نیکوکار ہے کیا؟ اس کا مال طیب و پاک ہے کیا؟ یہ جو سوالات نفس و شیطان ڈالتے ہیں تاکہ حاجی کی عظمت کو کم کرے، مومن کے دل میں کم کیا جائے، بزرگوں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ میرا ماننا یہ ہے جب میں کسی عام آدمی کو، امیر کو، غریب کو، اچھے کو، برے کو، لائق کو، نالائق کو اپنے گھر بلاؤں تو میرے دسترخوان پر جب میں اسے بٹھانا چاہوں تو جو شریف بلانے والا میزبان ہوتا ہے کبھی کمتر کو اپنے دسترخوان سے مایوس نہیں کرتا، نالائق کو نہیں لوٹاتا، اپنی میزبانی کے خلاف سمجھتا ہے کہ میرے دسترخوان سے کوئی دھتکار دیا جائے، کوئی مایوس جائے، اس کا اعزاز و اکرام نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہوگا وہ گھر کے باہر ہوگا، لیکن میرے گھر جب آیا ہے تو میرے گھر میں وہ مہمان۔ ایک عام آدمی کا یہ جب ذہن ہے، ہمارا ذہن ہے، محتاج، کمزور، ناکارہ، سیاہکار، بدکار آدمی بھی مہمان کی عزت کرتا ہے، تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو اپنے گھر بلا کر اسے مسترد نہیں کرتے۔ ان کا کیا کہنا، ان کے کرم، لطف و عطا کا کیا کہنا، بے حساب، بے کراں، جسے چاہے دینا ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب بلاتے ہیں تو میرا ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو مایوس نہیں کرتے، کسی کو رد نہیں کرتے، کسی کو دھتکارتے نہیں، کسی کی سن کر مایوس نہیں لوٹاتے، دے کے لوٹاتے۔ تو عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، حاجی کا اس لیے کی عزت کرو کہ یہ اللہ کے گھر کا اسے بلاوا ملا ہے، وہ جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کو حاجی جا رہا ہے، سمجھتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کی کبریائی، تقدس، جلال کو سامنے رکھ کر قسم بخدا حق نہ چاہے تو کوئی جانے کی کسی کی مجال۔ جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے روضے پر جسے نبی کی نہ مرضی ہو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کیا مجال ہے کہ پیسے کے زور پر میں جاؤں یا آپ جائیں؟ بلکہ بلائے جاتے ہیں، نبھائے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ بلائے جانے کا دیکھو حاجی اپنے کو بلائے جانے والا مہمان سمجھ رہا ہے۔ قسم بخدا، قسم بخدا، گناہگار، سیاہکار، بدکار، کمزور جو ہیں حاجی، ان کی حیثیت نہیں دیکھی گئی، بلکہ اللہ کا لطف عمیم ایسا ہے کہ وہ چاہیں تو گناہگار کو بلاتے ہیں، بدکار کو بلاتے ہیں، غریب کو بلاتے ہیں، امیر کو بلاتے ہیں، جسے چاہے بلاتے ہیں۔ ان کی مدد، ان کی رحمت عام ہے، اس رحمت عام میں کوئی تمیز و امتیاز نہیں ہے۔ نیکوکار کو بھی بلاتے ہیں مولا، بدکار کو بھی بلاتے ہیں۔ اسی طرح عرض کروں کہ استطاعت اگر ہو تو حج فرض انہوں نے قانون بنایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جانے والا مستطیع ہے، پیسہ رکھتا ہے، حالات اس کے فیور میں ہے، وہ جا رہا ہے۔ میں یہ یاد دلانا چاہوں، ارے استطاعت کس کی ہے؟ مال تیرا کس کا ہے؟ تیرا نہیں ہے۔ مستطیع تو نہیں بنا، اس نے استطاعت دی ہے۔ اس کے آگے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں۔ جانے کی حیثیت، قدم ایک اٹھانے کی کوئی حیثیت کا مالک نہیں۔ اگر وہ چاہیں تو مستطیع غیر مستطیع کو مستطیع بنا دیں، فقیر کو امیر بنا دیں۔ پیسے والا جانا چاہے بیمار ہو جاتا ہے، غریب کچھ نہ رکھ کر بھی مدینے کو چلے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزو بزرگوں، استطاعت کا حکم ہے، قانون ہے مولا کا، لیکن ہر حاجی کو میں یہ عرض کرنا چاہوں، سمجھانا چاہوں، استطاعت خدا کی دی ہوئی ہے، قسم بخدا احتیاط کرتے جا۔ یہ قدموں سے نہیں، سر کے بل جانے کی جگہ احتیاط کرتا جا۔
ناکام تو لوٹنے کا سوال ہی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ مکہ گیا، غلطیاں ہوئی، اس کی بارگاہ میں غلطیاں کس سے نہیں ہوں گی؟ تصور ہی نہیں قائم ہوگا کہ ہم ادا کر دیں حج کے سفر کا۔ سراپا نسیان، سراپا اسیان ہم بنے ہوئے ہیں، کیسے نبھائیں گے؟ کیسے اللہ کے گھر کا تقدس، اس کے شرائط، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے؟ کرم اس کا ہوتا ہے، بلاتے بھی ہیں وہ، نبھاتے بھی ہیں۔ میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جیسا وہ بلائیں ویسا ہی وہ نبھائیں۔ مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔ احتیاط اپنی جگہ، قانون شریعت اپنی جگہ، اس کی پابندی کرنا ہمارا کام ہے، لیکن جو امید لے کے چلو کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں۔ ایک بدو کعبۃ اللہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر اللہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ٹھہر گئے۔ بدو کے معنی یہ کہ جنگلی دیہاتی، نہ معلوم یہ معلوم نہ وہ معلوم، پکڑ بڑی سخت، جسے پکڑے سختی سے پکڑتے، دیہاتیوں کا تعلق ہے۔ عقل، علم، تمیز، بڑی بڑی باتیں، لچھے دار گفتگو کچھ بھی نہیں آتی، سیدھا سادہ مسلمان۔ بدو ہیں۔ کعبۃ اللہ پہنچے، دروازے کے سامنے ٹھہر کر کہا، یا الہ العالمین، تیرا حکم ہم محتاج بندوں کو جو ہے، محتاج ہیں، حقیقت کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رکھتے۔ تیرا یہ حکم ہے کہ جب کوئی سائل دروازے پہ آئے تو فلا تنہر، کسی کو جھڑکی مت دے، مت ہکار۔ ہم محتاجوں کو تو حکم دے رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا سائل ہمارے دروازے پہ اگر آ جائے تو مت جھڑکی دے، مت ہکار۔ تیرے اس حکم کو سامنے رکھ کر کس سے میں مانگ رہا ہوں؟ صدقے جائیں صحابی وہ بدو کے، کیا عقل اللہ نے دی، کیسے اللہ کو پکڑا۔ کہنے لگے تیرا یہ حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے کو جھڑکی مت دے، جو تجھ سے ہو سکا دے کے ٹال۔ تیرے اس حکم کے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہاتھ پھیلا کے سائل بن کر تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہوں، مالک تو تو مختار ہے، تو جو چاہے دے سکتا ہے، تیرا حکم ہمیں ہے، تو تو مختار ہے مالک، میں تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے پکار رہا ہوں، مجھے مت جھڑک، مجھے مت خالی ہاتھ مت لوٹا۔ عزیزو، روایتوں میں آتا ہے غیب سے آواز آئی، میرے حکم کو پکڑ کر مجھے پکارنے والے جا، میں تیری مغفرت کر دیا۔ تو بزرگ اور دوستو، ہم ایسے قادر مطلق جی ایسی شان رکھنے والے مالک کے در پر، اور اس کے بعد ان کے حبیب کبریا جن کے لیے کائنات بنی اور بنائی گئی ہے، جو مختار بنا کے بھیجے گئے ہیں، جی جو شافع محشر بنا کے بھیجے گئے ہیں، جو شافع انبیاء بنا کے بھیجے گئے ہیں، جن کی ایک نظر کرم پڑ جائے گی جی شفاعت یقینی ہوگی، ہمارا ہر سوال خدا کی بارگاہ میں ان کے توسل سے مراد کو پہنچے گا۔ تو میں اپنے حاجی بھائیوں سے یہی عرض کروں گا، پر امید ہو کے جائیں، احکام کی حفاظت کرتے ہوئے جائیں، ڈرتے ہوئے جائیں، جی احتیاط کرتے ہوئے جائیں، دل کو نگاہ کو جھکا کے جائیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے جائیں، حق اپنا دے کر ایثار کرتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے اس راہ میں چلیں، بامراد انشاءاللہ لوٹیں گے۔ اور چونکہ یہ موقع ایسا بھی ہے، میں دعاؤں کی غرض سے بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 15-20 سال پہلے مجھے اللہ نے حج کی سعادت دی تھی۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ میرے اپنے بچوں کے اصرار پر پورے بچوں کو، ان کو سب کو لے کر میں بھی اس سال آج میں سفر ہوں۔
دعا فرمائیے کہ ہمیں حج مبرور ملے، ہمارے ساتھیوں کو حج مبرور ہو، ہر مسلمان کو حج مبرور نصیب ہو، زیارت مقبول نصیب ہو۔ ہمارا سفر ہمارے لیے، خاندان کے لیے، بستی کے لیے، شہر کے لیے، سارے حاجیوں کے حج کا حج عالم اسلام کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی بات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ بن احمد القرمشی صاحب مخاطب تھے۔ حاضرین، میری فہرست میں مہمان اور میزبان نعت خواں تقریباً برابر ہیں۔ آج کی محفل عازمین حج کی تہنیت میں نشا کیبل کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ میں ایک بار پھر عازمین حج، نعت خواں حضرات اور حاضرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ نعت خواں جناب محمد معراج احمد سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی حضور نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان سے دوری میں کئی کا یہ جینا چلو جائیں گے مدینہ ان سے دوری میں کئی کا یہ جینا
چلو جائیں گے مدینہ قافلہ چھٹنے کا ہے مہینہ چلو جائیں گے مدینہ قافلہ چھٹنے کا ہے مہینہ چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ واچ دریا ہے نور خدم کا وہاں برستا ہے پانی کرم کا واچ دریا ہے نور قدم کا وہاں برستا ہے پانی کرم کا پوری رحمت کا وہاں ہے دفینہ چلو جائیں گے مدینہ پوری رحمت کا وہاں ہے دفینہ چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ جو بھی روزے کی کریاں زیارت اس پہ لازم ہے میری شفاعت جو بھی روزے کی کریاں زیارت اس پہ لازم ہے میری شفاعت ان کا ارشاد ہم سب سنینا چلو جائیں گے مدینہ ان کا ارشاد ہم سب سنینا چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ جو بھی روزے کی کریاں زیارت اس پہ لازم ہے میری شفاعت جو بھی روزے کی کریاں زیارت اس پہ لازم ہے میری شفاعت ان کا ارشاد ہم سب سنینا چلو جائیں گے مدینہ ان کا ارشاد ہم سب سنینا چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ آنسوؤں میں زمانہ کٹیا ہے آہ بھر بھر کو سینہ پھٹیا ہے آنسوؤں میں زمانہ کٹیا ہے آہ بھر بھر کو سینہ پھٹیا ہے سوئی سے رحمت کی اس کو ہے سینہ چلو جائیں گے مدینہ سوئی سے رحمت کی اس کو ہے سینہ چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ یوں تو اونچے سب انبیاء ہیں ان سے اوپر حبیب خدا ہے یوں تو اونچے سب انبیاء ہے سب انگوٹھی ہے وہ ہے نگینہ چلو جائیں گے مدینہ سب انگوٹھی ہے وہ ہے نگینہ چلو جائیں گے مدینہ چلو جائیں گے مدینہ جا کے روزے پہ خاموش ہو جا
سر جھکاتے بے ہوش ہو جان. پھیلی درودوں کی مہک، جب میرے افکار میں پھیلی درودوں کی مہک، نعت گوئی پر میرا احساس آمدہ ہوا، نعت گوئی پر میرا احساس آمدہ ہوا، نعت گوئی پر میرا احساس آمدہ ہوا. کون کہہ سکتا ہے مجھ کو مفلس و نادار اب؟ کون کہہ سکتا ہے مجھ کو مفلس و نادار اب؟ ذکر محبوب خدا جب میرا سرمایہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب خدا جب میرا سرمایہ ہوا. کون کہہ سکتا ہے مجھ کو مفلس و نادار اب؟ کون کہہ سکتا ہے مجھ کو مفلس و نادار اب؟ ذکر محبوب خدا جب میرا سرمایہ ہوا. ذکر محبوب خدا جب میرا سرمایہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے زمزم کو آنکھوں سے لگاتے ہیں غلام، اس لیے زمزم کو آنکھوں سے لگاتے ہیں غلام. ہے وہ پانی مصطفیٰ کے ہاتھ کا دھویا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے وہ پانی مصطفیٰ کے ہاتھ کا دھویا ہوا. اس لیے زمزم کو آنکھوں سے لگاتے ہیں غلام. ہے وہ پانی مصطفیٰ کے ہاتھ کا دھویا ہوا. یہ شعر دیکھیے ایک نیا مضمون باندھنے کی کوشش کی ہے. اپنی آنکھوں سے لگا لوں کیوں نہ اپنے پاؤں میں، اپنی آنکھوں سے لگا لوں کیوں نہ اپنے پاؤں میں. خود کو دیکھوں جب مدینے کی طرف جاتا ہوا، خود کو دیکھوں جب مدینے کی طرف جاتا ہوا، خود کو دیکھوں جب مدینے کی طرف جاتا ہوا. یا نبی میرے قد و قامت کو یہ احساس ہے، یا نبی میرے قد و قامت کو یہ احساس ہے. آپ کے قدموں میں جھک کر سر میرا اونچا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے قدموں میں جھک کر سر میرا اونچا ہوا. یا نبی میرے قد و قامت کو یہ احساس ہے، آپ کے قدموں میں جھک کر سر میرا اونچا ہوا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اہل دنیا کے جو وعدے ہیں سبھی ہیں کھوکھلے، اہل دنیا کے جو وعدے ہیں سبھی ہیں کھوکھلے. مستند ہے بس میرے آقا کا فرمایا ہوا، مستند ہے بس میرے آقا کا فرمایا ہوا. میں نے بھر لی ہے قلم میں روشنی قرآن کی، میں نے بھر لی ہے قلم میں روشنی قرآن کی. معتبر ہو کیوں نہ پھرتا جی میرا لکھا ہوا، معتبر ہو کیوں نہ پھرتا جی میرا لکھا ہوا. نام لیتے ہی شہ ابرار کا ایسا ہوا، جنت الفردوس کا در آسیوں پر جنت الفردوس کا دربا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نعت خواں حضرات سے پھر ایک بار ملتمس ہوں کہ وہ نعت شریف کے قدم پر نگران محفل سے اپنا ہدیہ لیتے جائیں. صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل. طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. اب میں ایک ایسے نعت خواں جو بہت جلد قرأت اور نعت پاک کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام بنا چکے ہیں. میری مراد قاری حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی سے ہیں. میں ان سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ کے ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم. کون و مکان کی اتنی کل کائنات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نور نبی
نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور نبی مکرر تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، پوری حیات سلسلے معجزات ہیں، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، حاصل نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، حاصل نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، کس پر کھلی حقیقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی
رات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق پردے کے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے سبحان اللہ نہ رات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے جناب حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی نعت شریف سے محظوظ فرما رہے تھے حاضرین آج کا نظام العمل نعت شریف کا سلسلہ درمیان میں روک کر عازمین حج کی گلپوشی کی جائے گی ابھی چند عازمین حج آ رہے ہیں ویسے بھی پہلے سے جو ترتیب دیا گیا ہے پروگرام وہ اسی طرح ہے کہ نعت شریف کے درمیان میں ایک وقفہ ہو گلپوشی کا سلسلہ ہو پھر نعت شریف کا سلسلہ شروع کیا جائے سرزمین بارکس کی جن ہستیوں پر ہم فخر کر سکتے ہیں ان میں ایک نام بزرگ نعت کو شاعر جناب عبداللہ باقوبند کلیم صاحب کا ہے میں ان سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں جناب عبداللہ باقوبند کلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے اس نورانی محفل میں اس ناچیز کو نعت شریف سنانے کا موقع عطا فرمایا نعت شریف سماعت فرمائیے یہ شرف یہ شرف یہ جلوہ حقیر سی بلغ العلا بکمالہ اور یہ ضیاء حسن یہ روشنی کشفت دجا بجمالہ ہاں کوئی خوبی ان سے نہ بچ سکی کوئی خوبی
ان سے نہ بچ سکی حسنت جمی و غزالی ہے درود پڑھنے کی جا یہی صلو علیہ وآلہ سامنے نور کا ارے سامنے نور کا دریا نظر آتا ہے مجھے سامنے نور کا سامنے نور کا جلوہ نظر آتا ہے مجھے اور جلوہ شاہ مدینہ نظر آتا ہے مجھے جلوہ شاہ مدینہ نظر آتا ہے مجھے